اہلا وسہلا مرحبا۔ محترم سامعین و حاضرین، میرے درینہ برادران محترم تشریف لائے، ان کو حضور کی محفل میں آپ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری حضوری کی منزل تک پہنچا دے، تاکہ نعت پڑھنے کا اب جب عمر گزرتی ہے اب دل کرتا ہے کہ اللہ کرے اب تو مزدوری مل جائے، اور مزدوری یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو جائے۔ سنیے، حمد کا شعر پیش کر رہا ہوں، حمد کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، میں گراؤنڈ دیے بغیر حمد کا شعر کیسے پڑھوں؟ لوگ حمد بیان کرتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جو چیونٹیاں بناتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرتا ہے، ہمارا رب وہ ہے، میں نعت ہی پڑھ رہا ہوں، حمد ہی بیان کر رہا ہوں، ہمارا رب وہ ہے جو سانسیں دیتا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے، جو پینے کو دیتا ہے۔ حضرت علی پاک کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر سیر پہ نکلے، حضرت حدیث کا پہرا دے رہا ہوں حمد کے شعر کو، تاکہ آپ کو لطف آ جائے، نصیب مل جائے۔ حضرت عمار بن یاسر نے چیونٹیوں کی لائن دیکھی اور کہا ہمارا رب کتنا کمال ہے کہ جس نے چیونٹیوں کو کیڑیاں نو بھی عقل دیتی ہے کہ ایک دوسرے دے مگر چلنا ہے۔ ادب نال ٹوٹا۔ حضرت علی پاک جلالے چاہ گئے، انہوں نے فرمایا عمار بن یاسر تو کوئی 15ویں صدی دا خشک مولوی ہے، ایڈے چھوٹے لفظاں نال رب نو یاد کر رہے ہیں، ایڈی وڈی ذات کوئی اودی شان دے مطابق تے لفظ لب۔ وہ پھر میرا ذوق کہندا ہے کہ علی پاک نے انج آکھیا ہے کہ او دی شان دے مطابق، ہن میں ویکھنا ہے کہ تساں پہنچ گئے ہو او دی شان دے مطابق، میں شعر پڑھنا ہے۔ ہائے آئے تیرے صدقے محمد بناون والیا، رب کو بھی پیار آ جائے کہ میرے بندے میرے محبوب کا میلاد منا کے میری حمد بیان کر رہے ہیں۔ حمد والا رحمتیں برسائے، ہر کوئی جھولیاں بھر کے جائے۔ ہاں تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، آیو دے پیار وچ دنیا سجاون والیا، تیرے صدقے۔ ایک مرتبہ ذرا جشن کا تعلق سننے سے نہیں ہے، آپ تو بڑے یا سخن شناس لوگ ہیں، آپ کو سبق سنا کے میں سبق سنا کے شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ تو بڑے سخن شناس ہیں۔ دیکھیے کیوں کہ جو جشن ہوتا ہے نا، جشن اس کا تعلق اتنا سننے سے نہیں ہوتا، جشن ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ محفل ہے جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، یعنی جشن میں لفظ سمجھ بھی نہ آئے تو بندہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے، بندہ اپنے ذوق میں ہوتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، کیمرہ مین بھائی سے کہوں گا، یہ پھر ویڈیوز جاتی ہیں دنیا بھر میں تو دیکھتے ہیں کہ یہ 65 گاف بے جو ہے حضور کے غلام، میں بھی کہوں کہ یہ وہ غلام ہیں، محفل جائے کہ قبلہ صابر سردار صاحب کے گاؤں کے رہائشی ہیں، یہ حضور کے ذکر کا ایسا استقبال کرتے ہیں۔ ذرا ہاتھ لہرائیے اور کہیے تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، میں تیرے صدقے میں اللہ تیرے صدقے محمد بناون والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا۔ اللہ عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ قرآن کی آیت پڑھ دوں، قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ ہاتھ کیوں لہرانے؟ لاکھ روپیہ دے کے نعت خان صاحب جی قرآن پڑھ دے میں سٹیج چھڑ دوں گا۔ کہ میں تحدیث نعمت دی خاطر عرض کی کہ میرے ماں باپ دی دعا مانگی، 30 مسلح سنا چکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کو دعا مانگیا کہ برکت پا زندگی انشاءاللہ اس طرح قرآن سنا دے رہوں گے، کیونکہ حسین دے درد خیرات ہے۔
لینے رہوں گے تے کھاندے رہوں گے. فیاض افضال بھائی ہاں 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 تیرے صدقے محمد بناؤن والے آ کنج دا بنایا. پنجابی حضور دا غلام کہندا ہے کہ زمانے تے کوئی بھی خود یہی فرمانے لگا کہ میری پہچان ہو اور بنوں میں خدا. ہائے ہائے میری پہچان ہو اور بنوں میں خدا. میری پہچان ہو اور بنوں میں خدا. پھر خدا ایک حسین نقشہ سامنے آ گیا. دیکھ کر میرا رب خود یہ فرمانے لگا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. مرحبا مرحبا سر مہربانی ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ محسن کا اور کام کیا ہو سکتا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ. اب سنیے رب نے دو چیزیں بنائی. پھر خدا نے بنایا حسین ایک قلم. توجہ. پھر خدا نے بنایا حسین ایک قلم. کرنے والا تھا نام محمد رقم. سچ بتاؤں میں مجھ کو خدا کی قسم ابتدا میں ہی کھایا قلم نے زخم. قلم کی نوک دو ہوئی ہوتی ہے. دیکھا آپ نے. ہم سمجھتے رہے پیپر دیتے ہوئے یہاں سے سیاہی آتی ہے. سیاہی آتی ہے. عارف لوگوں کی دنیا اور ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر خدا نے بنایا حسین ایک قلم. کرنے والا تھا نام محمد رقم. سچ بتاؤں میں مجھ کو خدا کی قسم ابتدا میں ہی کھایا قلم نے زخم. دو قلم کیا ہوا فلسفہ حل ہوا. دو قلم کیا ہوا. بچوں کا کھیل نہیں ہے. بچوں کا کام نہیں ہے. بچے تو ہم گھر چھوڑ رہے ہیں پھر بھی فرنٹ پہ کرنٹ ختم کر دیا آپ نے ان کو بٹھا دیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. چلیں یہ بیٹھیں گے تو آبادی بڑھے گی. سنیے پھر خدا نے بنایا حسین ایک قلم. کرنے والا تھا نام محمد رقم. سچ بتاؤں میں مجھ کو خدا کی قسم ابتدا میں ہی کھایا قلم نے زخم. توجہ رہے. دو قلم کیا ہوا. دو قلم کیا ہوا فلسفہ حل ہوا کہ ایک روح جسم دو دونوں نور الہدا. ایک محمد بنے ایک مشکل کشا تیرے صدقے محمد بناؤن والے میں تیرے صدقے محمد بناؤن والے. ایک محمد بنے ایک مشکل کشا تیرے صدقے محمد بناؤن والے. او دے پیار وچ دنیا سجاؤن والے. جب بھی چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا. جب بھی چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا. وَالضُّحَا پڑھ لیا وَالْقَمَرْ کہہ دیا. وَالضُّحَا پڑھ لیا وَالْقَمَرْ کہہ دیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی. نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی. سونے سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے. بے نیازی ہے اس کی. قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ترجمہ پیش ہے. مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. اور آج کی صدی کا خشک مولوی مرد ہو کے بڑا مرد بنا پھرتا ہے کہ حضور امام الانبیاء کو نور بشر کی رٹ لگائے پھر رہا ہے. بشر ہیں نور ہیں بشر ہیں نور ہیں. جسے کلمہ بھی نہیں آتا وہ عادل بنا پھر رہا ہے. منصفی کرنے کے موڈ میں ہے جبکہ ہو نہیں رہی ان سے. سنیے میں تو اتنا کہوں گا مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھیں اور ہاتھ کاٹ بیٹھیں. پھر جو امام الانبیاء کو دیکھے اور سانپ کا زہر برداشت کرے اسے صدیق پاک کہتے ہیں.
اور جو پھر موت کو پسے پشت ڈال کے بستر پہ آرام کی نیند سوئے اسے علی پاک کہتے ہیں. یہ اور یہ ہمارا مقدر ہے. ہاں سونے اٹیاں دے ملوک بونائے ابابیلا کولو ہاتھی مروانائے پیاسا کربل حسین ازمان والے جو حسینی ہے ذرا ہاتھ بلند کرے. پیاسا کربل حسین ازمان والے پیاسا کربل حسین ازمان والے پیاسا کربل حسین ازمان والے آئے دے پیار وچ دنیا سجان. کون ہے حسین؟ کون ہے امام عالی مقام؟ ہم اپنی سرائکی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حسین حسین ذبح عظیم توئے وفدیناہ بذبح عظیم. حسین ذبح عظیم توئے کریم ابن کریم توئے کریم ابن کریم توئے. حسین ذبح، شعر نہ سمجھنا حقیقت ہے، حسین ذبح عظیم توئے کریم ابن کریم توئے. لوگ تے کو حسین عادل اصل محمد دی میم توئے. پیاسا کربل حسین ازمان والے پیاسا کربل حسین ازمان والے آئے دے پیار وچ دنیا سجان والے. آئیے اردو نعت کا ایک شعر سماعت فرمائیں. اور یہ کلام جب میں نے قبلہ الحاج محترم صابر سردار حسین سے میں بائی فون پوچھ لیتا ہوتا ہوں جو مجھے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، میں نے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ جو کلام لکھنے والے ہیں نا، ان کے ہم زمان جتنے بھی شاعر ہیں وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جتنا نعت میں، نعت کے قلم میں رس اللہ نے علامہ صائم کو دیا ہے. واہ، یہ انہوں نے بتایا. اب میں پڑھتا ہوں، آپ رس محسوس کریں. ہاں آفتاب رسالت کی باتیں کرو، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، آفتاب رسالت کی باتیں کرو. کیا ملے گا؟ ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، کیونکہ گلاں ساریاں سجنوں چنگیاں نے. باتیں کرو پر آفتاب رسالت کی باتیں کرو، اونتے گلاں ساریاں سجنوں چنگیاں نے. بھاویں نیڑے دی گل بھاویں دور دی گل، گل گل وچ اپنا مزہ ہوندا، بھاویں جنت دی گل بھاویں حور دی گل. کوئی کردہ گلا عرش دیاں کہ کوئی کردہ کوہ طور دی گل، ظفر انہوں دوزخ نے ساڑنا کی جڑے کردے نے میرے حضور دی گل. آفتاب رسالت کی باتیں کرو، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. مچل جاتا ہے بندہ کہ ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، دیکھنا پھر ان کو چہرے، پھر دیکھنا دیکھا نہیں جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو.
ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، کیونکہ زلف دیکھی ہے یا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو۔ دو شعر اس کے پڑھنے ہیں، آپ ویسے تشریف رکھیں، آپ کا بیٹھا رہنا میرے حق میں بیٹھے رہنے کا ثبوت ہے۔ اللہ آپ کو عزتوں کو سلامت رکھے، میرا حوصلہ ہے، میری توانائی ہے، میری صحت ہے آپ کا بیٹھے رہنا۔ سنیں، اے صبا میرے محبوب کے دیس جا جا، جا ہن چلی وی جا تیرا کیڑا مل لگدا ہے، اے صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کے واللیل گیسو ذرا چھو کے آ، اے صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کے واللیل گیسو ذرا چھو کے آ۔ کیوں اتنا عرصہ ہو گیا محفل سجاتے محفل پڑھتے، اب من کی دنیا کی یہ خواہش ہے کہ ان کی واللیل زلفیں ذرا چھو کے آ، کیوں کہ دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر، دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر، ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا، دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گئے، دیر ہے ان کے تشریف نسیمہ جانب بطحا گزر کل ز احوال محمد را خبر کل کے، دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گئے، دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گئے۔ اس کا آخری شعر میں دیکھ رہا ہوں، نوجوان سن رہے ہیں، ان کے چہرے پہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، یہی تو حضور کی نعت کی خیرات ہے، اور بزرگ جو ہیں وہ صرف سن نہیں رہے بلکہ محسوس کر رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں۔ میں بزرگوں آپ سے دعائیں لینے کے لیے یہ شعر مجبوراً اب مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ جبریل امین نے ایک دن خواہش کی رب کی بارگاہ میں، مجھے اجازت ملے تو میں تیرے محبوب کو دیکھوں۔ عجیب ہی خواہش ہے، کبھی دور کرنے جاتا ہے، کبھی بچوں کا درزی بن کے جاتا ہے، کبھی عربی بن کے جاتا ہے، کبھی اجمی بن کے جاتا ہے، آتا جاتا تو رہتا ہے، کبھی نہیں گیا جو اجازت مانگ رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا کیوں پہلے نہیں جاتا؟ باری تعالیٰ جاتا رہتا ہوں، کبھی میں دیہاتی مختلف روپ بٹا کے جاتا ہوں، آج مجھے اجازت دے میں اپنی اصلی حالت میں تیرے محبوب کا دیدار کرنے جاتا ہوں، بغیر کسی کام کے، کوئی ڈاک نہ بھیج، ڈاکیا بنا کے نہ بھیج، ڈاک کے بغیر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اللہ نے فرمایا جاؤ۔ جبریل نے پر سجائے، پوری شان و شوکت سے سدرہ چھوڑی، ساتویں آسمان سے پہلے سے جب نیچے چلے تو ان کے آنے کی رفتار کیا ہے، وقت نہیں ہے میں بیان کروں، بس آپ یہ شعر سنیں۔ جب پہنچے ادھر جبریل چلا، ادھر رب نے حضور حتیم کعبہ میں جو گئے ہیں، بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے، حتیم کعبہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جبریل اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے، آپ بھی تھوڑی سی جھلک دکھا دیں۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضور نصیر ملت فرماتے تھے کہ پتہ لگ نہیں سکیا نصیر آج تک، بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا، سمجھ بھی نہیں آئی۔
حضور نے صرف بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. سنیں, مجھے پتہ نہیں چلا, جبریل آئے, صفدر بھائی ابی قبیس کی پہاڑی ہے بیت اللہ شریف کے سامنے, وہاں جبریل آ کے رک گئے. اب نقیب لوگ اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں, میں کیا کہوں, کہتے ہیں جی جبریل آئے تو ان کو ڈسک بریکیں لگ گئی وہاں, بھی رک گئے, بھی فل سپیڈ کے ساتھ رکے. اللہ نے فرمایا جانا نہیں. ہائے ہائے, وہی کھڑے ہو کے جو کہہ رہا تھا, وہ شعر پڑھوں, وہی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا لطف لے رہے ہیں. جبریل ابی قبیس کی پہاڑی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم, باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم, جو نور مجھے سدرہ سے معراج کی رات آگے نہیں جانے دے رہا تھا, آج وہی نور مجھے حتیم کعبہ کی طرف نہیں بڑھنے دیتا. میں پڑھوں شعر. اب جبریل کہہ رہا ہے جو اتنی خواہش لے کے آیا تھا, وہ کہہ رہا ہے نانا ان کے دیدار کی آرزو مت کرو, نہ رہنے دو مہربانی ان کے دیدار کی آرزو مت کرو, ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے, ان کے دیدار کی. یہ آپ بیتی بتا رہے ہیں, وہ جو انہوں نے دیکھا, میری کیا آنکھ ہے, میری کیا بساط ہے, ان کے دیدار کی آرزو مت کرو, ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے. گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا, گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا, طور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا, گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا, گر نقاب آپ نے رخ سے سر کا دیا, طور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا, بس آفتاب رسالت کی باتیں کرو. آخری شعر, آخری شعر امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری کو قبولیت کے غلاف میں لپیٹنا چاہتا ہوں. واہ واہ, اور بالکل سادہ لفظوں میں. منقبت میرے پاس تھی, میں نے سنانی تھی سخن شناس لوگوں کے سامنے دعا لینے کے لیے, لیکن ایک سادہ سا شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ علماء فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم, سادہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے بھی دعا لے لیا کریں. آئیے. نبی دی جان ہے, نبی دی جنہ جنہ ایمان ہے وہ سبحان اللہ آکھنا انہیں, کہ نبی دی جان ہے علی دامان, نبی دی جان ہے علی دامان, اے فاطمہ دا لاڈلا حسین, نبی دی جان. کون حسین؟ میں کہنا چاہتا ہوں سرائکی میں کہ الحمد تلے والناس تئی, قرآن حسین دے حق وچ ہے, منہ نال زبان دا حق نہ کھا, اے زبان حسین دے حق وچ ہے, اور شیطان یزید دے حق وچ ہے. میرے موبائل میں ابھی بھی کتاب ہے, وہ کیا ہوتی ہے PDF فائل جو ہوتی ہے اس میں. ابھی پچھلے سال ایک بدبخت نے یزید کی وکالت کرنے کی بڑی کوشش کی, اور مسلک پہ پہرے داری ہماری ذمہ داری ہے. سنیے, اس نے کوشش کی, میں نے اسے ہر محفل میں پھر ایسے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ حیدری سیدی مرشدی. یہ یاد رہے پیغام. میں نے بھائی جان پھر میں ہر محفل میں کہا، میں نے کہا تو یہ جو 302 ہٹوانا چاہ رہا ہے نا یزید سے، ہاں؟ یعنی جو جس دفعے پہ مسلسل لوگ اسے کہتے ہیں کہ دفع ہو، تو یہ جو ختم کروانا چاہ رہا ہے نا اس کا کیس مٹھا کروانا چاہ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جی پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے پاس برتن نہیں ہے واہ کہ اس کو محبت دی جائے. اس کے پاس برتن ہی ایسا ہے کہ بس لعنتیں بھیجی جائیں اس کو. اب میلاد ہے، میں کسی کی یاد میں کھڑا ہوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ الحمدللہ والناس تئیں قرآن حسین دے حق وچ ہے، حق وچ ہے شیطان حق وچ ہے، منہ نال زبان دا حق نہ کھائے زبان حسین دے. اور شیطان یزید دے حق وچ ہے تے رحمان حسین دے حق وچ ہے. او کائنات دا ہر ایک غیرت مند او انسان حسین دے حق وچ ہے. اس وجہ تو کہنا کہ نبی دی جان ہے علی دا مانے، نبی دی جان ہے علی دا مانے، اے فاطمہ دا لاڈلا حسین، حسن دا ویر ہے اے جگ دا پیر، سخاوتاں دا سلسلہ حسین. یہ سلسلے کو مکمل کر رہا ہوں، 1 منٹ بچ گیا، سنیں سخاوتوں کا سلسلہ. جبریل عرشاں تو جوڑے جندی خاطر لے آوے، جبریل عرشاں تو جوڑے جندی خاطر لے آوے، سونے دا ہر ایک خلیفہ جندہ نوکر صداوے، راہب پوتر فطرس بھی پر کھلیں دا گیا نالے بلیں دا گیا. کیا کہ جیندی 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 قسمت دے وچ نہ کچھ لکھیا ہوئے. اوے منگ لو بچے بچیاں دے نصیب منگ لو. جیندی قسمت دے وچ نہ کچھ لکھیا ہوئے، اوے رب کولوں دیندا لکھا حسین. ساری زندگی مولوی نے علامہ اقبال کو پڑھ کے کسی مکتب فکر کا ہے، اس نے کہا آئیے میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. اس شعر کو پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد کہتا رہا اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں پھر کہاں پڑھتا رہا، پھر صرف پڑھتا ہی رہا. اس نے آپ ہی نہیں سنا، اپنی خود نہیں سنا. ہاں جندی قسمت دے وچ نہ کچھ لکھیا ہوئے، او رب کولوں دیندا لکھا حسین. نبی دی جان جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ جناب محمد نسیم احمد سلطانی صاحب بہت ہی آسن انداز دے اندر بارگاہ نازچ اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں. دعا ہے اللہ کریم انہ دی عقیدت انہ دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. دوران نعت عالم اسلام دے نامور ثنا خان مصطفیٰ
جناب محمد افضل سہروردی زید شرفہو اور جناب قبلہ محمد صفدر فاروق سلطانی صاحب آپ تشریف لائے. آپ نے دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنے ہاں. اور میرے انتہائی معزز دوست بھائی محمد شہباز احمد اور جناب بھائی محمد پرویز احمد آپ تشریف لائے. آپ نے دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنے ہاں. آئیے آباب اج دے پروگرام دے قرآ اندازی بذریعہ قرآ اندازی ایک موٹر سائیکل منتخب ہے آپ دے سامنے کھڑی ہے. اس دا پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اس دی قرآ اندازی دا کوئی وقت متعین نہیں. جدو بھی بانی محفل چاہن گے وہ اس دی قرآ اندازی کروا سکتے ہیں. اور اے موٹر سائیکل جڑے دوستان نے اج دی محفل واسطے ایک گفٹ دے طور تے پیش کیتی ہے او جناب رانا محمد طارق شکیل صاحب او تے اونا دے دوست احباب ہیں جناب رانا ظفر اقبال صاحب، رانا سکندر علی صاحب، میاں عرفان صاحب، رانا محمد عمران صاحب، رانا عرفان صاحب اور جناب رانا امجد اور میاں حسین نصیب صاحب. انہوں نے لجپال کریم آقا دی حسین بزم دے بطور گفٹ جڑا ہے بھیجی ہے. اور انہوں نے اگلی محفل واسطے بھی ایک محبت بھریا وعدہ کیتا ہے کہ جدو انشاءاللہ 13 ربیع النور دی اگلے سال وقت آئے گا، ڈیٹ آئے گی، اسی انشاءاللہ عمرے دا ٹکٹ اور موٹر سائیکل بھی نال عطا کریں گے. ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ. قبلہ قاری نسیم سلطانی صاحب آپ نے بڑے آسن انداز دے اندر اپنی حاضری پیش کیتی. انشاءاللہ میں دامن وقت دی نزاکت نو سمیٹ دیا ہویا. آپ دیاں حسین سماعتاں دی نظر جس جگہ تے انہوں نے تھوڑی عقیدت اور محبت دی ایسی پیشکش کیتی ہے جس شخصیت دا نام لے آئے میں اس شخصیت دی ہی گل کراں گا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آئیے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر اسی عقیدت کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت بھرے لہجے والے سناخان مصطفیٰ محترم المقام عزت امام برادر مکرم کوئل مدینہ بلبل مدینہ جناب محمد افضل سہروردی صاحب آپ آئیں گے. لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، جھوم کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام لیا جی تواڈے نال ماشاءاللہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. بڑا پیارا ذوق ہے تواڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بے حد مشکور ہاں اج دی محفل دے جننے بھی ماشاءاللہ انتظامیہ نے جنہاں نے صفدر بھائی دی وسادت دے نال مینوں مدعو کیتا ہے. دعا ہے اللہ پاک ساڈا سارے دا اتھے آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے تے ساڈے واسطے جڑی اگلی زندگی ہے قبر دی حشر دی ذریعہ نجات بنائے. محبت دے نال عقیدت دے نال. لے پتر بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. ایک باری تساں سارے نے درود پاک پڑھنا ذرا پتہ لگے پنڈ کہ سرکار دے دیوانے کنے کے. ذرا اچھی پڑھنا صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
कुफर रवाना हो गया। मेरे आका दी आमद हुई ते की कुफर रवाना हो गया। कुफर नू ओ परे सुट दिता। सरकार दे सदके नाल लोग अपनी धीआं नू दफन कर दिते। इन्ने करम हो गए कि अल्लाह ताला ने माँ दे कदमां थले जन्नत रख दी। सुभान अल्लाह। बाप नू दरवाजा बनाता। एक बार उच्ची सारे कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू हुजूर दा सदका बुलंद रखे। आमदे मुस्तफा हुई कुफर रवाना हो गया। जिसके बड़ी बड़ी गल कर लगा मेरे हाल तवज्जो उधर ना देखो भाईया। जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। मोहब्बत न पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। आमद हवाला ना कलाम मैं दसन का एक मकसद है। मैं कई मुल्कों च पढ़िया अल्लाह ने मैनू इज्जत दी। तुहानू दसन का मकसद है कि तुसी मेरे नाल अज पढ़ो। मेरी दुआ है ए बुजुर्ग भी आमीन कहेंगे। अल्लाह तुहानू भी इज्जत अता फरमाए इस कलाम का सदका। सारे ने पढ़ना। किने पढ़ना जरा हाथ चक के दसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा तकबीर नारा रिसाल। आ गए मुस्तफा आ गए। गूंज पड़ जाए। आ गए मुस्तफा। इको छोड़ो जरा। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। आज दुनिया में खैर वाला आ गए। सरकार की आमद। मेरी अंजलि जरा हथों कट के सरकार की आमद। मरहबा। आओ भाई हले थकिया जरा मोहब्बत ना। सरकार की आमद। मरहबा। मक्की की आमद। मरहबा। मदनी की आमद। मरहबा। सोने की आमद। मरहबा। लजपाल की आमद। मरहबा। जमाना छोड़ो मरहबा। जरा ऊंचा बोलो। मरहबा। और ऊंचा बोलो। मरहबा। आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। मेरे आका सैयदी आला हजरत दा कलम उठया। अब लिखते ने कौन देता है देने को मुँह चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਦਾ ਕਲਮ ਉੱਠਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋੜ नहीं पैंदी। तो फिर सज्जा हथ कढ़ के कहना। सज्जा हथ कढ़ के आ भाई कैमरा एनू कर देना। लाइट मैनू ना तंग कर रही। उधर नू कैमरा करके हथ कढ़ो। हथ सज्जा कढ़ के कुछ नहीं मंगदा तुहाडे कोल। हथ सज्जा कढ़ो सारे ते मेरे नाल कहना कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है
ہمارا نبی سرکار کی آمد اوئی ہاتھ کٹ کے سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے لکھ دینے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے سبحان اللہ نہیں جنہوں سمجھ لگی آکھے گا سبحان اللہ تارے کیڑے پلا آسمان تے دیکھ دو یہ تارے نہیں علماء کرام کو سن دو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آکھو سبحان اللہ اے سیدی اعلیٰ حضرت نے انہاں تارے دی گل کی تھی فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا گل سنو اے ناز شریف جڑی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھی ہے ساڈا سنیاں دا ترانہ ہے تے ترانہ جوش خروش نہ پڑی دا انج چپ کر کے نہیں ذرا محبت نہ سارے آکھو سب سے اولا اور پیچھے والے بھائی نہیں کہہ رہے ادھر والے بھی بھائی میری اکھ تانوں نہیں دیکھ رہی لیکن خدا دی قسمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دیکھ رہے نے ذرا محبت کو سبحان اللہ اچھی کہنا اچھی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں یہ شیر دا مطلب آج لگی نا لائٹ یہ غور نہ ویکھو نہیں ویکھیا جاندہ میرے رب نے قبلہ میرے رب نے عرشاں تے سارے نبیاں دی روحاں نو کٹھیاں کیتا کر کے میلاد منایا کملی والے دا نہیں جنہوں سمجھ لگی اچھی آکھے گا سبحان اللہ تے اتھے سارے نبیاں دیاں روحاں تشریف فرما سن انہاں دا نور جگمگا رہا سی جی میں سورج جگمگاندہ سنو قبلہ اے بڑا پیارا میں ایک گل کر رہا نور سارے نبیاں دا چمک رہا سی لیکن جدو آئے کملی والے میرے حال توجہ جدو آئے کملی والے تے سارے نبیاں دا نور مدم پہ گیا کملی والے دا نور چھا گیا پھر سیدی اعلیٰ کی لکھ دینے کہنے نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اسناد آخری نعرہ ذرا جوش خروش دا سرکار کیا مرحبا یعنی گل سنو اگے میرے بڑے پیارے دوست نسیم بھائی وہ بھی کہہ رہے سی تسی ساڑھے نال ذرا توجہ نال سن دے ہو نال پڑھ دے ہو تے سانو ہور خوشی ہوندی کہ اسی ہور پڑھیے محبت نال پڑھیے یقین جانو ایک لنک بن جاندہ تے جدو تسی نہیں نال رل دے تے پھر دل ہی نہیں کردا اللہ سچا جاندا یقین کرو
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਜੱਲਾ ਖਰੂਜ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ 5 ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਬਲਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਖਰੂਜ, ਹਾਜੀ ਖਰੂਜ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਸੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 2 ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। मोहब्बत नाल सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए। हर तरफ है नियाज़ी समा नूर का, हर तरफ है नियाज़ी समा नूर का। क्यों? मुस्तफा आ गए, मुज्तबा आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। हमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है सानू गम दे मारिया नू खुशी दी खबर सुनाओ। सैयदी आला कहते ने गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। मेरी तरह मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। इसी तरह एक पंजाबी का कलाम और फिर इस तरह अलहमदुलिल्लाह बड़ा माहौल बना, फिर मिल के पढ़ांगे। है लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, है लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, है लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, है सब दी बिगड़ी बनांदा, है सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। भाई दोस्तों ये अज दा नहीं शुरू तो वतीरा चल रहा है। किसी बंदे दे मुरब्बे होण, कोठियां कारां होण, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
قربان جاوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنو پھر لکھ دینے شاعر کہنے نے جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں نوں کوئی نہ چلے جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں نوں کوئی نہ چلے پھر انہاں نوں گل نال لاوندا انہاں نوں گل نال لاوندا مدینے والا سونا انہاں نوں گل نال لاوندا مدینے والا سونا جڑے سک پنج دے دردے او کی کر دے نعرہ حیدری انج کر کے پنج دا نشان بناؤ کچھ نہیں مانگنا تواڈے کو پنج تینوں سارے مندے میں نہیں کہاں کون ماندا سارے مندے اے ہاتھ تھلے نہیں کرنا ہاتھ تھلے نہیں کرنا پنج تن دے صدقے نہ ہاتھ تھلے نہیں کرنا انہاں دا صدقہ ہی ہاتھ ملیا ہے ادھر تسی بھی ذرا اونچا کرو ہاتھ اونچا کرو تے میرے نال کہنا کی جڑے سگ پنج تن 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 آواز نہیں آئی تواڈی جڑے سگ پنج تن 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 نعرہ حیدری جڑے سگ پنج تن دے در دے او حیدر حیدر نے کر دے جڑے سگ پنج تن دے در دے او حیدر حیدر نے کر دے انہاں دے پاگ جگاوندا انہاں دے پاگ جگاوندا مدینے والا سونا ہے سب دی بگڑی بناوندا ہے سب دی بگڑی بناوندا مدینے والا سونا ہاں نہیں کیوں نہیں جزاک اللہ ہو گئے نعرہ تکبیر